بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہی دعا اور امید آپ جہاں کہیں ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اور خوشگوار انداز میں رمضان المبارک جو ہے اسے گزار رہے ہیں۔ مارننگ وتھ فرا میں خوش آمدید کہوں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ہر شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، کوئی اپنے انداز میں، ہر ایک کا انداز فرق ہے۔ کسی کی دعا قبول ہوتی ہے، کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کو چلیں چھوڑ دیں کیونکہ اس میں اور بہت سارے معاملات انوالو ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مصلحت ہوتی ہے، بعض اوقات ہماری طرف سے کوئی کوتاہی یا خامی ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے آگے چلیں ہر انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو ایک رابطہ ہے، اگر محسوس کریں تو وہ بھی مختلف ہے۔ جس طرح سے میں اللہ کو دیکھتی ہوں، محسوس کرتی ہوں، وہ ہو سکتا ہے اس سے مختلف ہو جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ ہماری یہ جو محسوسات ہیں ان کا تعلق ہماری بہت ساری فیلنگز کے ساتھ ہے، اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے ان فیلنگز کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کا تصور وابستہ کرتے ہیں جو عموماً اتنی خوشگوار نہیں ہوتی، اور وہ ہوتی ہیں ڈر اور خوف کی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے، لیکن اس ڈر کی بنیاد محبت ہونی چاہیے۔ اس سے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی خوشنودی چاہتا ہے، اس کی رضا چاہتا ہے، تو پھر اگر وہ اس کے سے ڈرے گا تو سب سے بڑا ڈر انسان کی زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا محبوب کسی بھی طرح سے اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر ہم اس فیلنگز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو یہ ایک بہت خوبصورت سی اور ایک بہت مزیدار سی فیلنگز ہے، جس کا قرآن پاک میں بعض دفعہ ذکر بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ انسانوں سے 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے۔ تو پھر اس پیار کو محسوس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پیار صرف محسوس کرنے کی چیز ہے۔ جب تک ہم اپنی اس فیلنگ کا در نہیں کھولیں گے، جب تک ہم اپنی اس فیلنگ کو زندہ نہیں کریں گے، ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے، اور یہ تھوڑا سا لیک کرتا ہے معاملہ، اس لیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے ڈریں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کا ڈر اپنے دلوں میں رکھیں، لیکن اس ڈر کے ساتھ وہ محبت جو کہ اس ڈر کا بنیادی سورس ہونا چاہیے، وہ ہم تھوڑا سا کمی اس میں کر جاتے ہیں۔ اسی لیے مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ قول بہت اچھا لگتا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں نے تیری عبادت کی نہ تیری جنت کے لالچ میں، نہ تیرے جہنم کے خوف سے، بلکہ تیری رضا کے لیے۔ یا حضرت رابعہ بصری جو ایک دن کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ میں آگ لیے اور ایک ہاتھ میں پانی لیے بھاگی چلی جا رہی ہیں، تو ان سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پانی ہے، اس کو میں جہنم کی آگ پہ پھینکنا چاہتی ہوں تاکہ وہ بجھ جائے، اور یہ آگ ہے، اس سے میں جلانا چاہتی ہوں جنت کو تاکہ وہ ختم ہو جائے، تاکہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو ان دو چیزوں کے لالچ سے نہ چاہے بلکہ وہ اس کی رضا کے لیے عبادت کرے۔ سو یہ جو تصور ہے اللہ کو چاہنے کا، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، جب یہ مطلب ہمارے سامنے آ جائے اور جب ہم یہ موٹیویشن ذہن میں رکھ لیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر ہم ایک عبادت کا تصور جو ہے اور انسانیت کا جو تصور ہے، انسان کا جو تصور ہے، مسلمان کا جو تصور ہے، اسے ڈیویٹ کر سکیں، ادھر ادھر ہو سکیں۔ اس لیے کہ یہ ایک ایسا گارڈین ہے، یہ ایک ایسی روشنی ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہے گی، یہ ایک ایسی فورس ہے جو خود ہماری حفاظت کرے گی، اور شاید اسی فورس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تم پکارو تو صحیح، اللہ تعالیٰ خود اس انسان کی طرف رجوع کرتا ہے جو اس کو پکارتا ہے، اور اگر ایک قدم بڑھایا جائے تو وہ 100 قدم انسان کی طرف چلتا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ آج سے ہماری تمام فیلنگز جو ہیں اس میں پیار کا اور محبت کا وہ جذبہ جو ہے ضرور شامل ہو سکے۔ اچھا، بہت چھوٹی سی تھی میں جب میں ٹیلی ویژن پر ہی سنا کرتی تھی، حکیم محمد سعید کے بڑی خوبصورت سی وہ ایک نظم تھی چھوٹی سی، اللہ ہے بس پیار ہی پیار، پھول بنائے پیارے پیارے، جگنو تتلی اور ستارے، اور کہا یہ سب ہیں تمہارے، پیار کا اس کا نہیں شمار، اللہ ہے بس پیار ہی پیار۔ مجھے آج تک یاد ہے، کسی نے مجھے یاد نہیں کروایا، لیکن ان چند جملوں سے میرے دل میں جو ایک فیلنگ پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اور اس فیلنگ سے مجھے جو جذبہ اور جو انرجی ملی وہ آج تک میری زندگی میں بہت اہم ہے۔ سو اس جذبے کو اگر ہم محسوس کریں تو میرا خیال ہے ہماری بہت ساری جو معاملات ہیں وہ خود بخود درست ہو جائیں گے۔ قرآن فہمی کی طرف چلتے ہیں۔ پروفیسر حبیب الرحمان میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ آج ہم کس موضوع کو زیر بحث آج لا رہے ہیں؟ آپ نے جس گفتگو سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کیا گیا، اور اللہ کا ذکر جتنے خوبصورت انداز میں اس کے بہت ہی قریبی جو بندے تھے انہوں نے کیا، اسی سے آغاز کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے، لیکن اس کی خبر جس نے دی وہ اس دنیا کے سب سے سچے انسان تھے، اور وہ صرف ایک انسان یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، بلکہ ان سے پہلے جتنے بھی اس طرح کے انبیاء اور رسول آئے وہ سب کے سب اپنے اپنے زمانے میں صادق اور امین، یعنی یہ پہلا لقب ان کو ملا کہ وہ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وابستگی ہے
اس کا آغاز ہی سچائی سے اور امانت داری سے ہوتا ہے کہ ایک ایسے سورس اور ایک ایسے ذریعے سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جس میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، یا جس کے بارے میں انسان کا یقین ہے، اور صرف اس کے ماننے والے نہیں بلکہ جو نہ ماننے والے تھے، جو ان کے دشمن تھے، انہوں نے بھی اسی بات کا اعلان کیا کہ ہاں یہ صادق ہیں اور یہ امین ہیں، اور ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں آ کے یہی بات کہی۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، یہ در حقیقت اللہ کے رسولوں کا پیغام بھی یہی تھا، اور اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے اسی پیغام کو تو آگے پہنچایا تھا۔ ہر ایک نبی نے آ کے ایک ہی جملہ دہرایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اے لوگو، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انسان کے اس پیغام کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ پہنچا ہے تو اس میں مزید ایک بات کا اضافہ کر دیا گیا، اور یہ اضافے پہلے بھی موجود تھے لیکن بطور خاص نبی رحمت علیہ السلام کو یہ بات سکھائی گئی۔ سورہ رعد آیت نمبر 36 ہے، اللہ فرماتے ہیں قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کروں۔ آپ نے حضرت علی کا حوالہ دیا، اور حضرت علی جو کہ اپنے کلام کی بلاغت کے اعتبار سے بڑے پہچانے جاتے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے اللہ کا پتہ چلتا ہے کہ میں سب کچھ تدبیریں کر لیتا ہوں لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایسا نہیں ہو رہا، میں نے اپنے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ تو یہ والی جو کیفیت ہے یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی پہچان کی ایک علامت بنتی ہے، اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، جس میں انبیاء اور رسول ہوں یا ان رسولوں کے ماننے والے ہوں، ہر ایک شخص اسی نتیجے پہ پہنچا ہے۔ لیکن انسان کی نادانی یہ ہے کہ وہ شیطان کے بہلاوے میں آ جاتا ہے، وسوسوں میں پھنس جاتا ہے، اور کبھی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیتا ہے، جیسے کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے مشرکین مکہ کہنے لگے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اہل کتاب میں سے بہت سارے افراد یہ بھی کہنے لگے کہ جناب ہم بھی اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ انسان ہیں۔ اس اعتبار سے اس کی ذات میں جو شرک کا پہلو ہے یہ اس کی عبادت میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے، اس لیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو، جو اتنی بڑی ہستی، پوری کائنات کی تخلیق کرنے والی ہستی، اس کو اس عمل میں داخل کر دیتے ہیں کہ ولادت ہے اور سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور نسل ہے، تو ساری کی ساری خوبیاں وہ خود بخود نیچے آ جاتی ہیں اور اس کے اندر نقص اور عیب پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ساتھ جب عبادت کا پہلو ہم اختیار کرتے ہیں یا تعلق جس میں محبت شامل ہے اس کو ہم اختیار کرتے ہیں، تو اس کی ذات میں کسی بھی فرد کو، کسی بھی مخلوق کو شامل کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص اہل ایمان کو بطور خاص ایک نعمت کے طور پر عطا کی کہ جس میں توحید خالص کو بیان کیا گیا۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے سورہ اخلاص بہت پسند ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب من احب سورۃ الاخلاص، کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جسے سورۃ اخلاص سے محبت ہے۔ اور سورہ اخلاص کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے اور اس کی وحدانیت کا ذکر ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور اس کا کوئی برابری کرنے والا ہے ہی نہیں، نہ اس کی ذات کے اعتبار سے نہ اس کی صفات کے اعتبار سے۔ یہ جو بات ہے اس میں محبت کے پہلو کہاں سے آئے گا کہ جب ہم واقعی اس بات کو دیکھیں کہ پوری کائنات تو اسی کے گن گا رہی ہے اور اسی کی مدح و ثنا میں مصروف ہے، اور اس قدر وہ تعریفوں کا مالک ہے اور اس قدر وہ تعریفوں کے لائق ہے کہ اللہ نے سورۃ الکہف کی ایک آیت پہ یہ بات کہی، آیت نمبر 109 ہے، بہت خوبصورت، کہ جتنا بھی اس پر غور کیا جائے اتنی ہی اس آیت کی وسعت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، کہ اگر سارے کے سارے سمندر روشنائی بنا دیے جائیں اور اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان لکھی جانے لگے تو سمندر خشک ہو جائیں۔ اللہ نے صرف یہیں پہ بس نہیں کیا بلکہ کہا کہ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، بلکہ اس جیسے مزید بھی سمندر آ جائیں تو تب بھی ان کی روشنائی خشک ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتی۔ اور اس کی تعریف اور اس کی عبادت اور اس سے محبت کیوں نہ کی جائے کہ کائنات کی ہر چیز یہی کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انہی آیات میں سے ایک آیت بہت خوبصورت ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 18، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں ہیں، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، وَالْجِبَالِ، یہ پہاڑ، وَالشَّجَرُ، یہ درخت، وَالدَّوَابُ، یہ چوپائے جتنے بھی ہیں،